السلام علیکم۔ میں سٹارٹ کر رہی ہوں پارٹ 2، احلام خوابیش پارٹ 2۔ میرا خاندان بلوچی لوگوں میں گھل مل گیا۔ ہارون نے یہاں پر سب لوگوں کو یہی بتایا کہ میرے خاندان اس کے کزن ہیں۔ مزار میں شہزادے اور شہزادی کی قبر تھی جنہیں یہی اس مزار میں دفنایا گیا تھا۔ 400 سال پہلے جب سبز شہزادی فوت ہوئی تو انہوں نے جانے سے پہلے خواہش کی کہ سبز شہزادے اور انہیں انسانوں کی دنیا میں ہی دفنایا جائے، دوسری دنیا میں نہیں۔ لوگ اس مزار پر آتے تھے کہ یہاں دو محبت کرنے والے بستے تھے، اور پھر وہیں سے میر خاندان کا سلسلہ چلا تھا۔ بہت کم لوگوں نے میر قبیلے کے سرداروں کو دیکھا تھا، مگر اب بہت سالوں کے بعد وہ لوگ ان کی اولادوں کو دیکھ رہے تھے جو اپنے شہر میں آ کر بس گئے۔ میر خاندان کے آغا جان مزار کی تمام ذمہ داری سنبھالتے تھے۔ ان کے بہت سے مرید تھے۔ یہ سردار ابو بکر تھے جو انسانوں کی دنیا میں آ کر میر سردار کہلائے۔ اس کے بعد شہزادے عثمان چھوٹے میر سردار تھے جو انسانوں کی دنیا میں آئے تو انہیں یہاں کے اصول سیکھنے میں بہت زیادہ وقت لگا۔ اس کے بعد ہارون نے انہیں یہی مشورہ دیا کہ پولیٹیکل پارٹی جوائن کر لی جائے۔ میر خاندان نے یہاں پر ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی جس میں عثمان شہزادے اور جبار شہزادے کام کرتے تھے۔ بہت سے لوگوں نے ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا اور اب بلوچستان میں لوگوں کے لیے ان کی پارٹی بے تحاشا کام کرتی تھی۔ جتنے یہ اپنی دنیا میں امیر تھے، اس سے کئی گنا انسانوں کی دنیا میں امیر تھے۔ اپنے ملک میں سب سے زیادہ دولت رکھنے والا خاندان ہی یہی تھا۔ عمر کو پرنس آف بلوچستان کہا جاتا تھا۔ ان کے خاندان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اگر پاکستان میں کبھی رائلٹی پائی جاتی تو ان کا خاندان اس میں ضرور شامل ہوتا۔ سر پر تاج نہ ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ ویسے ہی تھے جیسے ان کے پاس تاج ہو۔ عمر اس وقت پارٹی میٹنگ میں آیا ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی ایم.اے. پالیٹکس کیا، یہ سیاست میں آ گیا۔ لوگ عمر خان کو جاننا شروع ہو گئے تھے۔ بلوچستان کو اس وقت کے اچھے سیاستدان کی شدید ضرورت تھی۔ جو اقدامات حکومت کر رہی تھی وہ ناکافی ثابت ہو رہے تھے۔ آرمی نے بہت حد تک حالات کو قابو کر لیا تھا، مگر اس دوران بہت سے نوجوانوں نے اپنی جان کے نذرانے اپنے وطن کے لیے پیش کیے تھے۔ سب سے زیادہ جن مسائل کا سامنا تھا وہ ان علاقوں میں بسنے والے سردار تھے۔ بلوچستان کے سردار اپنے لوگوں کو تعلیم نہ حاصل کرنے دیتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جب عوام اپنے حق کے لیے لڑنا جان جائے گی تو ان کا کالا دھندا کیسے چلے گا۔ بہت سے معصوم لوگ ان ظالم سرداروں کے آگے ساری زندگی غلامی میں گزار چکے تھے۔ عمر اس وقت اپنے علاقے کے ایک تعلیمی مرکز میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس جگہ پر سالوں پہلے اسکول بنانا تھا، مگر اس علاقے کے سردار نے حکومتی زمین پر اپنا گودام بنا لیا۔ جب لوگوں نے احتجاج کرنا چاہا تو انہیں یہ کہہ کر چپ کروا دیا گیا کہ تعلیم کی کیا ضرورت ہے، سردار اپنے لوگوں کو نوکریاں تو دے رہے ہیں۔ عمر اس وقت ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ایک طرف کرمداد گن لیے کھڑا تھا، جبکہ دوسری طرف گوری کرسی کے ہینڈل پر بازو ٹکائے بہت غصے سے سامنے بیٹھے ہوئے سردار کے آدمی کو دیکھ رہا تھا۔ عمر نے مطالبہ کیا کہ گلاب خان یعنی سردار کو بلایا جائے۔ آدھے گھنٹے کے بعد بھی گلاب خان گودام نہیں آیا تو عمر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اگر اگلے 10 منٹ میں گلاب خان حاضر نہ ہوا تو اس کارندے کے کٹے ہوئے بازو اس کے مالک کو پہنچ جانے چاہیے۔
غوری نے فوراً سر جھکایا۔ جیسا حکم سردار، آپ دیکھیں تو کیسے 2 منٹ میں یہ اپنے سردار کا پتہ بتائے گا۔ غوری آگے بڑھا اور گلاب خان کے اس کارندے کو بالوں سے دبوچ لیا۔ اس لمحے عمر کی نظر غوری پر تھی، جس نے سامنے کھڑے کارندے کا ایک بازو بے دردی سے تھاما۔ بول، بتا کہاں ہے تیرا سردار؟ ہمارے پاس اتنا فضول وقت نہیں ہے کہ تجھ جیسے لوگوں پر ضائع کریں۔ شرافت سے ہم کو بتا دے کہ سردار کہاں ہے تیرا۔ ہم کو نہیں معلوم، وہ جاتا ہے تو بتا کر نہیں جاتا۔ ابھی بھی فون پر کہہ رہا تھا کہ تم لوگوں کو واپس بھیج دو۔ اس کی بات سنتے ہی عمر کی آنکھوں میں سرخی کے ڈورے چمک آئے۔ غوری، وقت ضائع کر رہا ہے یہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ایسے فضول لوگوں پر ضائع کریں۔ مدعے کی بات کرو۔ اس سے نہیں سنتا تو ہاتھ پیر توڑ دو۔ میر عمر کو ملاقات کے لیے وقت کی ضرورت نہیں۔ سزا تو اس کے مالک کو بہت سخت ملے گی، مگر اس کو سب سے پہلے دیکھو۔ مجھے اگلے 3 منٹ میں گلاب خان کا موجودہ پتہ چاہیے۔ عمر بارعب آواز میں بولا۔ اس کی آواز اتنی سخت تھی کہ اگر کوئی اور سن لیتا تو کانپ جاتا۔ غوری اور کرمداد تو عادی تھے۔ عمر خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ غوری نے گلاب خان کے کارندے کو بازو سے پکڑا۔ اگلے لمحے ہی غوری نے اس کارندے کی بازو توڑ دی۔ درد کی شدت سے اس بندے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بول، ہم کو بتائے گا یا تیرا حشر کر دوں، ایسا کہ دنیا دیکھ کے کانپ جائے؟ بتاتا ہوں۔ اس وقت وہ اپنے ڈیرے پر ہے۔ اس کے ڈیرے میں ایک تہہ خانہ ہے، وہاں ہے وہ اس وقت۔ عمر یہ سن کر کرسی سے اٹھا اور اس کا رخ باہر کی طرف تھا۔ عمر اس وقت کالی شلوار قمیض میں ملبوس تھا، جبکہ اس نے پیروں میں بلوچی چپل پہن رکھی تھی۔ آنکھوں پر چشمہ لگائے یہ ایک ظالم سردار لگ رہا تھا۔ چہرے پر بڑھی ہوئی داڑھی اور مونچھیں اس سے بہت زیادہ خوبصورت لگتی تھیں۔ غوری اس آدمی کو چھوڑ کر عمر کے پیچھے آیا، جبکہ کرمداد اس آدمی کی طرف گیا، یعنی وہ اب اس کا علاج کرنے والا تھا۔ غوری اور گلاب خان کے ڈیرے پر چلو۔ میں آج ہی اس کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ آنے والے مستقبل میں وہ کبھی کسی انسان کا حق مارنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکے گا۔ عمر خان سے کوئی انسان جیت نہیں سکتا، یہ بات گلاب خان نہیں جانتا تھا۔ آج اسے اپنا اصل روپ دکھا ہی دیتے ہیں۔ عمر کے لیے غوری نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اس نے غوری سے یہ بات کی۔ غوری اس کے ساتھ بچپن سے تھا۔ غوری اس لیے ایک دوست بھی تھا اور بھائی بھی۔ غوری اس کی زندگی کی ہر حقیقت سے واقف تھا۔ غوری ایک جنزادہ تھا، یہ اپنا روپ بدل سکتا تھا۔ جبار نے اسے آزاد کر دیا تھا، مگر اس نے اپنے مالک جبار کے ساتھ آنا پسند کیا تھا۔ غوری کا کوئی خاندان نہیں تھا، اس لیے ساری زندگی اس نے عمر کو ہی اپنا سب کچھ مانا۔ عمر اس کے لیے بچوں جیسا تھا، جیسے عمر اس کا اپنا بیٹا ہو۔ گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی گلاب خان کے ڈیرے کی طرف جا رہی تھی۔ بلوچستان کے پسماندہ علاقے میں داخل ہوتے ہوئے عمر خان ارد گرد غریب لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ بلوچستان کے لوگوں کو بہت زیادہ ترقی کی ضرورت تھی۔ یہاں سرداروں نے ان لوگوں کی زندگیاں برباد کر رکھی تھیں۔ عمر خان ہمیشہ اپنے باپ جبار خان کی ایک بات یاد رکھتا تھا کہ انسان بہت ظالم ہے۔ عمر ہمیشہ اپنے باپ سے ایک ہی سوال کرتا کہ آپ بھی تو انسان ہیں، تو جبار آگے سے ایک ہی جواب دیتا کہ انسانوں کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں۔ یہ ہماری تربیت پر منحصر ہے کہ ہم جانور بنتے ہیں کہ انسان۔ جبار کا بہت خوبصورت ایک لفظ عمر کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا کہ تمہارا عمل تمہیں انسان بناتا ہے یا جانور، ورنہ طاقت تو جانوروں کے پاس بھی ہوتی ہے۔ گاڑی گلاب خان کے ڈیرے کے آگے رکی۔ عمر گاڑی سے نکلا اور فوراً اندر کی طرف بڑھ گیا۔ غوری اس کے پیچھے ہی تھا۔ یہ دونوں جیسے ہی اندر گئے، گلاب خان کے گارڈ نے انہیں روک لیا۔ غوری نے عمر کو دیکھا اور عمر کو اشارہ کیا کہ وہ ان سے نمٹ لے گا، وہ اندر گلاب خان سے جا کر نمٹ لے۔ عمر اپنے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی چین کو
گھماتا ہوا 20 منٹ کی طرف گیا۔ بیسمنٹ کی طرف گیا۔ بیسمنٹ کا دروازہ کھول کر یہ جیسے ہی نیچے گیا، اسے گلاب خان کی کرسی پر بیٹھا ہوا نظر آیا۔ گلاب خان نے ہاتھ میں شراب کی بوتل اٹھا رکھی تھی۔ عمر کو جس چیز سے سب سے زیادہ نفرت تھی وہ شراب تھی۔ عمر کی آنکھیں سلور رنگ کی ہو گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ عمر اس وقت جنونی حالت میں ہے۔ عمر نے چین کو اپنے ہاتھ پر لپیٹا اور بیسمنٹ کی سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آیا۔ نصیب، آج تو ہمیں میر خان کا چہرہ دیکھنا نصیب ہوا۔ گلاب خان عمر کو دیکھ کر کھڑا ہوا اور دھیمے انداز میں بولا، جبکہ عمر کے چہرے پر خوفناک ہنسی تھی۔ عمر اپنا روپ بدل چکا تھا۔ غلام خان کو نہیں معلوم تھا کہ عمر اس وقت اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ نصیب تو ہمارے بڑے اچھے ہیں گلاب خان کہ آج تم سے ملاقات ہوگی۔ عرصہ دراز سے ہم تمہیں تلاش کر رہے ہیں کہ تم سے ہماری ملاقات ہو، مگر تم ہمارے قابو میں ہی نہیں آتے۔ سردار صاحب کیا کریں، آپ کی نظر کرم ہم پر ہے ہی نہیں۔ ہم جیسے معمولی بندے تو آپ کے نظر کرم کے منتظر ہیں، مگر آپ نے کبھی ہماری طرف نگاہیں نہیں کی۔ عمر خان اتنا گھٹیا نہیں کہ وہ تم جیسے لوگوں کی طرف اپنی نگاہ اٹھائے۔ سب سے پہلے تم سے میں ایک سوال کرتا ہوں، کس انسان نے تمہیں یہ حق دیا کہ تم جا کر معصوم لوگوں کی زندگیوں سے کھیلو؟ تمہارے بارے میں مجھے بہت ساری اطلاعات مل چکی ہے کہ کتنی بچوں کی زندگیاں تم نے برباد کر دی ہے۔ اگر تمہیں سرداری دی گئی ہے اور اپنے مزارعوں کی بیٹیاں کو اپنی عزت سمجھنا تمہارا فرض تھا، مگر تمہارے لیے تو وہ کسی جانور سے بھی بدتر تھیں۔ آج میں تمہیں اس بات کا علم دوں گا کہ بیٹی چاہے جس انسان کی بھی ہو، وہ عزت ہوتی ہے۔ وہ عزت کے لیے عمر خان اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے۔ عمر آگے بڑھا اور گلاب خان کو گلے سے تھاما اور زوردار طریق سے فرش پر پٹک دیا۔ یہ اتنا شدید تھا کہ گلاب خان کو سنبھلنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ شراب کی بوتل اس کے ہاتھ سے گر کر زمین پر ٹوٹ گئی، جبکہ شراب ارد گرد پھیل گئی۔ عمر نے ناگواری سے اس جگہ کو دیکھا۔ تمہارے گودام میں ہونے والے تمام کالے دھندوں کا علم مجھے ہے گلاب خان۔ آج تمہاری زندگی ختم کرنے کے بعد سب سے پہلے میں اس زمین کو اپنے لوگوں کے لیے چھوڑ دوں گا۔ تم جانتے ہو، عمر خان کی زندگی میں جبار خان سے ایک بات سیکھی ہے کہ سرداری اگر تمہیں دی گئی ہے تو اس کے قابل بننا سیکھو، ورنہ دی گئی سرداری کو واپس لینے میں وقت نہیں لگتا۔ عمر نے گلاب خان کو بالوں سے اٹھایا اور اس مرتبہ اس نے شدید طریقے سے اس کا سر کرسی پر دے مارا۔ عمر جانتا تھا کہ قانون کبھی بھی گلاب خان کے خلاف نہیں جائے گا۔ ہمارے یہاں بات بہت عام تھی کہ اس انسان کا ساتھ دیا جاتا جو ظالم ہے۔ اگر کوئی انسان قانون کے خلاف کھڑا ہوتا تو بڑے لوگ اسے دبا دیتے۔ سسٹم کو چینج کرنے کی ذمہ داری صرف ایک انسان پر نہیں، سب لوگوں پر منحصر تھی۔ عمر یہ بات جانتا تھا، مگر ان سب لوگوں کو کون سمجھاتا جو اس کے سامنے تھے؟ بڑے لوگ ہمیشہ خود سے چھوٹے لوگوں کو ایسے دیکھتے تھے جیسے ان کے زر خرید غلام ہوں۔ عمر نے جب سے اپنے باپ کے ساتھ پولیٹیکل پارٹی جوائن کی تھی، اس نے گلاب خان جیسے بہت سارے لوگوں کو سبق سکھایا تھا۔ اس نے صرف ایک ہی مقصد تھا، اپنے صوبے کے لیے ترقی اور اپنے ملک کے لیے کام۔ آگے کی سٹوری اگلی قسط میں ضرور دیکھیے گا۔ اللہ حافظ۔